ہم نے اپنے اینالسٹ سے سوال کچھ یوں رکھا ہے اس ساری صورتحال پر کہ پاکستان میں لوگ پولیو ویکسین سے گریز کیوں کر رہے ہیں، کیوں اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلا رہے ہیں۔ اوپن آپشنز ہے سب کے پاس۔ بابر ستار صاحب، آپ نے تو سوال ہی سٹارٹ جیسے کیا، اس میں کہا کہ ہم نے شکست دی۔ ہم نے تو نہیں شکست دی، پاکستان تو ان 2-3 ملکوں میں ہے جو انفارچونیٹلی نہیں شکست دے سکا، جس کی وجہ سے یہ وبا لیکن دنیا سے بڑا قابو پایا ہم نے۔ نہیں، قابو تو آپ اس وقت باقی ساری دنیا میں تو ختم ہو گئی نا۔ اب ٹیکے لگوانے کی لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ ایک چیز ختم ہو گئی۔ اگر پاکستان اور افغانستان سے ختم ہو جائے تو باقی ساری دنیا کی طرح یہاں پہ بھی کسی کو ٹیکے لگوانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہاں پہ چونکہ وبا موجود ہے، ہم نہیں اسے شکست دے سکے، اس وجہ سے ہمیں یہ کیمپینز کرنی پڑتی ہیں۔ حسن نثار صاحب، جہالت۔ بس آپ الیبوریٹ نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے۔ مظہر عباس صاحب، جہاں ذہنیتی پولیو زدہ ہو وہاں پولیو کے قطرے وہ اپنے بچوں کو کیسے پلائیں گے؟ یہ پہلا معاشرہ ہے، یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پولیو کے قطرے پلانے والوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پولیو کے قطرے پلانے والوں کے خلاف فتوے دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں انتہا پسندی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قطرے نہ پلا کے مار رہے ہیں۔ تو ایک ایسے معاشرے میں آپ اگر اس چیز کو ریلائز آج ہم نے نہیں کیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ میرا خیال ہے ایک بہت سمپل سی چیز ہے، سب کہہ چکے ہیں، علماء کرام کہہ چکے ہیں، اس بات پہ متفق ہیں، سارے لوگ متفق ہیں کہ یہ واحد ذریعہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ پلائیں تو پھر یہی لگتا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ پولیو زدہ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ ارشاد بھٹی صاحب، ایک ہی لفظ ہے اور وہ حسن نثار صاحب نے بول دیا ہے، جہالت۔ ہاں، ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ جب یہ پولیو کمپین شروع کریں تو پلیز تمام میرے حکمرانوں کو بھی پولیو کے قطرے پلائیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھٹی صاحب۔ منی فاروق صاحب، دیکھیے، جہالت ہے اور تو کچھ نہیں، یہ وہی جہالت ہے جو کہ 70-72 سال گزر جانے کے بعد بھی موجود ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ جہالت مجھے دور ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، ایٹ لیسٹ ان دا نیئر فیوچر، کیونکہ ہمارے کچھ سٹرکچرل ایشوز ہیں جو انیشیلی سٹرکچرل تھے، اب وہ مونیومنٹل پرابلمز بن گئے، یعنی کہ بہت بڑے پرابلمز بن گئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم اپنے لائف ٹائم میں انہیں ایڈریس ہوتے ہوئے یا ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ کم از کم میں کسی کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن نیر والی بات نہیں، مجھے تو امید ہی نہیں ہے۔ حسن صاحب مسکرا رہے ہیں۔ حسن صاحب، یہ انہوں نے نا، منیب چونکہ بہت سویٹ آدمی ہیں، بہت سیولائزڈ، تو انہوں نے نا نیئر فیوچر ڈال دیا نا بیچ میں۔ مہذب آدمی ہیں، جیسے بات کرتا ہوں، ہم جیسے لٹھ مار تو سیدھی بات کرتے ہیں۔ نیئر فیوچر چھوڑو، اور یہ بھی یوں ہو جائے گا، وہ کہہ رہے تھے مظہر عباس صاحب، وہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے حضور۔ بابر ستار صاحب، آپ انٹرنیشنلی ٹریول کرتے رہتے ہیں، پاکستان کے لیے یہ کتنا معیوب ہوتا ہے کہ جب ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے دیگر ایشوز کے ساتھ ہمارے اوپر کہ بھائی یہ تو شاید ڈیزیز لے کے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں، تو تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ میں چاہتی ہوں یہ میسج جائے ہمارے دیکھنے والوں کو، بہت سے لوگ سن رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ دیکھیے، یہ لیسٹ آف آر کنسرنز ہے کہ انٹرنیشنل ٹریول جو لوگ کرتے ہیں انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، اور ہوتا ہے۔ ہمیں ایئرپورٹ کے اوپر ایک ٹائم تھا کہ وہ آپ کو اپنا پاس لے کے جانا پڑتا تھا، وہ ایئرپورٹ کے اوپر پلاتے تھے کیونکہ ملکوں نے انٹری بند کی ہوئی تھی، لیکن ایشو یہ نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ وہ کروڑوں لوگ جو کہیں ٹریول نہیں کرتے اور اس ملک میں رہتے ہیں، اور وہ ایکسپوزڈ ہیں اس ایک بیماری سے جو بڑا سیریس ایک کرپلنگ ایفیکٹ ہے ساری زندگی کے لیے، جو دنیا سے ختم ہو سکتا ہے، اور ہم اسے ختم نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ کسی وقت ہماری کنسپریسیز آ جاتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی ویسٹرن کنسپریسی ہے کہ ہماری ویکسین میں کچھ ڈلا ہوا ہے، کسی وقت کوئی اور کہانی یہاں پہ شروع ہو جاتی ہے، کسی وقت ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ سو یہ بہت سارے ایشوز ہیں، اس کے بڑے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، اور یہ کسی نہ کسی حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں یہ مزید خرابی ہوئی ہے۔ 3-4 کیسز رہ گئے تھے غالباً 3-4 سال پہلے تک، اور اب وہ پھر بڑھ کے 100-150 کیسز ہو گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر ظاہر ہے عوام کے بھی ایشوز ہیں، گورننس کے بھی ایشوز ہیں،
لیکن اوور آل ہم اپنے پورے ملک کو ایکسپوز کر رہے ہیں ایک بہت بڑی پرابلم سے، باقی دنیا کو تو چھوڑیں۔ مظہر عباس صاحب، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اگر کوئی میسج دینا چاہیں اس پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں کو۔ دیکھیے، وہ جو لوگ اپنے بچوں کو قطرے نہیں پلا رہے، وہ اپنے بچوں کو دراصل معذور کر رہے ہیں، اور یہی ان کے سوچنے کا سوال ہے کہ کیا آپ قطرے پلا کر اپنے بچے کو معذور کرنا قطرے نہ پلا کے اپنے بچے کی معذوری دیکھنا چاہتے ہیں، یا قطرے پلا کر اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں؟ اور خدا کے لیے اس پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اس طرح کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ ہمارے بڑے جید علماء کرام یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے جس طرح کا پروپیگنڈا۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک یہ ہے کہ جہاں پرسیپشن جو ہے وہ حقیقت سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور یہی ہمارا سب سے ہماری بدقسمتی ہے، کیونکہ ہم خود نہیں سوچتے، کیونکہ کل آپ پھر اس بچے کو نہیں بچا پائیں گے، کل اس بچے کی معذوری نہیں دور کر پائیں گے، کل صرف آپ روئیں گے، اس بات پہ افسوس کریں گے کہ کاش میں قطرے پلا دیتا، اور تب کچھ ہو نہیں سکے گا۔